عالمی سطح پر پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان 4.25 سال بعد FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب۔ پاکستان نے ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے تمام 34 نکات پر عمل درآمد مکمل کر لیا۔ مانیٹرنگ برقرار رہے گی۔ پیرس اجلاس کے بعد FATF صدر راجہ کمار کا اعلان۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے کامیابی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کی عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ اور وقار کی بحالی قوم کو مبارک۔ مزید خوشخبریاں بھی ملیں گی۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کا اعتراف ہوا۔ FATF فیصلے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر آرمی چیف کو بھی خراج تحسین۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان زندہ باد کا ٹویٹ کر دیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں سربراہ تحریک انصاف عمران خان کو بڑا دھچکا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عوامی نمائندگی کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے فوجداری کارروائی کی سفارش کر دی۔ عمران خان نے تحائف سے متعلق جھوٹا بیان اور ڈکلیریشن جمع کرایا۔ تحائف کو اثاثہ جات نے دانستہ طور پر چھپایا۔ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے۔ قومی اسمبلی کی سیٹ خالی قرار دی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ میں سے 4 ارکان نے تحریری فیصلے پر دستخط کر دیے۔ عدالت کے باعث الیکشن کمیشن پنجاب کے رکن کے دستخط نہ ہو سکے۔ عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کا آپریٹو حصہ جاری۔ مکمل تحریری فیصلہ 5 رکن کے دستخط ہونے پر جاری کیا جائے گا۔ فیصلے پر ملک بھر کے کھلاڑیوں کا غم و غصہ، سڑکوں پر نکل کر جلاؤ گھیراؤ۔ راولپنڈی میں فیض آباد کے مقام پر پولیس کی شیلنگ۔ پولیس کی بھاری نفری نے کارکنان کو اسلام آباد جانے سے روک دیا۔ لاہور میں کارکنان کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ ساہیوال، گجرات، ملتان، بہاولپور، مردان، ہری پور اور پشاور کے کئی مقامات پر احتجاج اور دھرنے۔ کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے مظاہرہ۔ عمران خان کی نااہلی پر تحریک انصاف کا سخت رد عمل۔ شاہ محمود قریشی نے فیصلے کو -1 کی سازش کا نام دے دیا۔ الیکشن کمیشن جانبدار اور فیصلہ وفاق اور آئین پر حملہ ہے۔ فواد چودھری بھی برس پڑے۔ عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ اسد عمر کا حکومت کو پیغام۔ نواز شریف کا لکھا ہوا فیصلہ پڑھا گیا۔ شہباز گل بھی جذباتی ہو گئے۔ مونی صلاحی نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دے دیا۔ توشہ خانہ فیصلے پر مطمئن حکمران اتحاد کا عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کرنے پر زور۔ کسی کو اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الیکشنز وقت پر ہوں گے۔ PDM قیادت کا فیصلہ۔ ایک بد تہذیبی کا ماسٹر مائنڈ اپنے انجام کو پہنچا۔ بہروپیہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے بات چیت۔ آج صداقت اور امانت کے بت پاش ہو گئے۔ قوم نے دیکھ لیا عمران خان نے کرپٹ پریکٹسز کر کے وزیر اعظم کے منصب کو ذاتی آمدن کا ذریعہ بنایا۔ شہباز شریف نے فیصلہ انصاف اور قوم کی جیت قرار دے دیا۔ عمران خان کو فسادی جتھے کو اسلام آباد لانے کے بجائے قانون کے سامنے سر جھکانے کا مشورہ۔ مریم نواز نے عمران خان کی گرفتاری کا مطالبہ کر لیا۔ پہلے سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوئے۔ میاں بیوی نے مل کر جو کچھ لوٹا واپس لیا جائے۔ نائب صدر نون لیگ کا رد عمل۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں قید کی سزا ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو یقین عمران خان کو اب جیل جانا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب کا بیان۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے فیصلے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا۔ حکومت کا عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کرنے کا اعلان۔ دوسروں کو چور کہنے والا خود چور ثابت ہو گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا الیکشن کمیشن کو خراج تحسین۔ عمران خان کی حمایت میں گھروں سے نکلنے والوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ عمران خان نے قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ تحریک انصاف کے احتجاج پر جوابی وار۔ رانا ثناء اللہ کی الیکشن کمیشن سے اظہار یکجہتی کے لیے لیگی کارکنوں کو بھی گھروں سے نکلنے کی ہدایت۔ الیکٹڈ تھا، لاڈلا تھا، تو نہ کسی ادارے میں ہمت ہوتا تھا کہ خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ تو ابتدا ہے اور اس کے بعد بہت سے ایسے فیصلے آئیں گے۔ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ احتساب کی ابتدا۔ مزید کارروائیاں بھی ہوں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کھلاڑیوں کو پیغام۔ ماضی میں کارروائی نہ ہونے کی وجہ عمران خان کا لاڈلا ہونا قرار دے دیا۔ دوسروں کی نااہلی پر مٹھائیاں بانٹنے والے احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ شازیہ مری کا سوال۔ عمران خان چوری کرتے، تحائف بیچتے اور جھوٹ بولتے پکڑے گئے۔ مختار بھٹو بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے سے خوش۔
عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63 کے شق پی کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ نااہلی کی مدت موجودہ 5 سالہ دور تک ہی ہوگی۔ آئین کی ماہرین کی رائے، عمران خان کے لیے فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا راستہ موجود۔ سلمان اکرم راجہ نے فیصلے کی بنیاد کمزور قرار دی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے ایم پی اے محمد صالح کے گن مین سے گولی چل گئی۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ کے الزام میں رکن اسمبلی خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار اور ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عمران خان کو تاحیات نااہل کرانے میں ناکام ہو گئی۔ دونوں پارٹیوں کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے ملک میں جلد عام انتخابات کی پیش گوئی کر دی۔ نئے آرمی چیف کی تقرری میرٹ پر ہونے کا یقین ظاہر کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں لیں گے، 5 ہفتوں کے بعد ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ فوج اب سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی۔ سینئر صحافیوں سے بات چیت۔ امن و استحکام صرف قانون کی حکمرانی اور ریاست کی رٹ قائم کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ سپاہی سالار کا 24ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب۔ سیاسی حالات IMF سے معاہدے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سیلاب سے زرعی شعبے کے نقصان کی وجہ سے مالیاتی خسارے پر قابو پانے میں مشکلات ہوں گی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی رپورٹ، پاکستان کی ریٹنگ میں مزید کمی کر دی، -B سے کم کر کے CCC+ کر دی۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاری کا تخمینہ رپورٹ آئندہ ہفتے آئے گی، جس کے بعد امداد کی رقم کا فیصلہ ہوگا۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے اب تک صرف $2 ارب کا اعلان ہو سکا۔ معاشی بحالی کے لیے پاکستان کو مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، عالمی بینک کا اعلامیہ۔ اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ کرنے پر تحریک انصاف کا سینٹ میں دوسرے روز بھی احتجاج۔ چیئرمین سینٹ کے رائس کا گھیراؤ کیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ شدید نعرے بازی سے ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ پنجاب حکومت کو وفاقی وزیر جاوید لطیف کی ضمانت منسوخ کرانے میں ناکامی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومتی اپیل مسترد کر دی۔ جاوید لطیف کے خلاف تھانہ گرین ٹاؤن لاہور میں ریاست مخالف بیانات دینے کا مقدمہ درج ہے۔ کسی کو بھتہ دیا نہ کسی سے مانگا، افغانستان سے بھتے کی کالز آنا مرکزی حکومت کی ناکامی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا الزام، واضح کر دیا کہ امن و امان پر کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دیں گے۔